السلام علیکم، ایک دفعہ پھر حاضر 2 منٹ نون میم چوہان کے ساتھ۔ آج میں ڈسکس کروں گا سیاست میں اور پاکستان میں جو ایک ذاکر آغا افتخار کی ویڈیو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن جن لوگوں نے کی ہے ان کو فائرنگ سکواڈ کے سامنے پیش کیا جائے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا نام بھی لیا اور ججوں کو بھی بہت رکیدا۔ یہ سارا ہے کیا معاملہ؟ یہ سادہ سا معاملہ ہے۔ وہی فوج جس نے 9 ستارے بھٹو کے خلاف بنائے اور سارا کچھ کیا اور ضیاء آیا، ماشاء اللہ لگا۔ اس کے بعد وہی فوج جس کے جنرل حمید گل نے IJI بنائی، وہی فوج جس کے بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے PPP پیٹریوٹ اور ملا ملٹری الائنس MMA بنایا، اور اب بھی وہی فوج جو فیض حمید کی کمان میں پہلے فیض آباد دھرنا کرایا، پھر اس کے بعد جناب صاحب اب پھر ایک دفعہ ایکشن میں تھرو دیٹ ذاکر فوج کو ایک بڑی موج ہے کہ امریکہ ہو یا چین، اگر انہوں نے پاکستان میں کسی سے اپنا کام کروانا ہے تو وہ فوج ہے۔ اس میں ان کو 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں، بڑا ایزی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل اختیارات فوج کے پاس ہیں اور انہیں صرف ایک بندے کو، چیف کو کہنا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہر چیف ان پیٹریوٹک ہے، پاکستان کے ساتھ وفاداری نہیں ہوتی، پیسے کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے۔ جیسے آج کوئی ملک ریاض کی ویڈیو لیک ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں اس نے کھربوں روپیہ ایک بہت اہم اسی طرح کی فوجی شخصیت کو دیا۔ تو یہ معاملہ بہت آسان ہے سمجھنے۔ یہ سارا اسلام کا جو سلسلہ ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، یہ سارا فوج کا پھیلایا ہوا ہے۔ میں ذاکر صاحب کے بیان سے 100% متفق ہوں۔ مجھے تو پرسوں ایک دوست نے بھیجی، سب سے پہلے میرے پاس یہ ویڈیو آئی، میں تو بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ انہوں نے میرے دل کی بات کی۔ میں تو وہ شخص ہوں جو کہتا ہوں کہ 1 لاکھ اشرافیہ کو اگر ہو سکے تو عربین سی میں، بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن معاملہ ایسے نہیں ہے، فوجی اس میں سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں اس نے، قاضی فائز عیسیٰ نے خود جرت کی کہ میں سپریم کورٹ کا جج ہوں، آپ کیسے یہ اس بندے نے کہا ہے، اس بندے کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ مجھے تو، میں نے سرونگ جج سپریم کورٹ کے خلیل رمدے کے خلاف بات کی تھی کہ اس نے ڈاکٹرز اسپتال کو بچانے کے لیے اپنی بیوی کو ادھر ڈاکٹر اسپتال میں جو کہ مر گئی ہوئی ہے وینٹیلیٹر پہ ڈلوا دیا۔ تو جناب مجھے تو اگلے دن خلیل رمدے نے بلا لیا، اس نے کہا میں تو تمہیں اندر کرنے لگا ہوں، لکھ کے دو ادھر کہ میں نے نہیں کہا ہے، اور کیا تمہارے پاس خبر ہے، کیا تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ جناب قاضی فائز عیسیٰ کیوں نہیں بلا رہے؟ اور ذاکر صاحب نے کہا انہوں نے کہا اگر قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہے تو اس کو بھی پھانسی لگا دیا جائے۔ مسئلہ بڑا سادہ ہے، یہ 1 لاکھ اشرافیہ فوج اس کو بندوق کے زور پہ کمان کر رہی ہے اور ان کو آپس میں لڑا کر چلا رہی ہے۔ یہ کتے کو ہڈی ڈالنے کی طرح نا، یہ لور پیچھے ان کے پھرتے ہیں۔ یہ سادہ سا معاملہ ہے۔ ملک ریاض کو کسی دن بلا لے، 5 منٹ میں وہ بتا دے گا کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے۔ اب چین پاکستان کا نیا آقا ہے، چین پاکستان کی نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، اور چین کے ساتھ جنرل فیض حمید بالکل اس طرح ہے۔ ہاں، امریکہ کو وہ بالکل دغا دے رہے ہیں، امریکہ آہستہ آہستہ الگ ہو رہا ہے۔ چین نے مولانا فضل الرحمان کو پیسہ ٹکایا ہے، چین نے ان ذاکروں کو پیسہ ٹکایا ہے جو ایران کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں، اور امریکہ کو مسئلہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس نیٹ ورک میں چین کے ساتھ جو لنکڈ ہے پاکستان، یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ انڈیا کو تو جیسے بولٹن نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انڈیا کو تو ٹرمپ نے روک دیا کہ آپ ایران سے تیل نہیں لے سکتے ہیں، اس نے کہا یہ بڑی زیادتی تھی۔ بولٹن نے تو یہ بھی لکھا کہ پاکستان اور انڈیا امریکہ کے لیے بالکل غیر اہم ہے،
بولٹن ایک اور ہی بہت بڑا ایکسٹریمسٹ ہے. خیر یہ سارا کھیل فوج کا ہے. جنرل فیض حمید اندھاتا ہے، بدمعاش ہے، اور وہ چین کے تلوے چاٹ کر، چین کو حکمرانی دے کر یہ مندر ایک اسلام آباد میں بنا دیا ہے. اس کے پیچھے توئے توئے کریں گے. عمران خان کو تو اب ہو سکتا ہے زانی ہونے پہ بھی وہ پھانسی لگا دیں. اب یہ سارے اس طرح کے قصے کٹے چٹے نکالیں گے اور پھر یہ اپنا کرتب چلاتے رہیں گے. معذرت آج پھر ویلاگ لمبا ہو گیا. دراصل میں یہ ذاکر والا مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا. اللہ نے کے بعد